Hallelujah, hallelujah. Rashalara zibire kerementa sabarahi abala hui alaba sekerebe. خدا کا کلام اتنا عظیم ہے اور اس کی دستکاری اور اس کے کام اتنے عجیب ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وہ تشریح کرنے لگے یا اسے بیان کرنے لگے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے بنا ہوا، یہ سوچ اور خیال سے کہیں اوپر کی بات ہے۔ لیکن آج ہم زبور 19 کی جب تلاوت کریں گے تو اس کی پہلی 6 آیتوں پر غور کریں گے۔ اس کو 2 حصوں میں ہم سیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے پہلی آیت سے 6 آیت تک، اور پھر 7ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم 2 حصوں میں اس کلام کو سیکھیں گے۔ زبور 19، اور کئی سال پہلے مجھے زبور 19 میں سے خدا کے کلام سنانے کا موقع ملا، اور وہ میری زندگی کا بڑے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آئیے پہلے ایک کلام پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مخلوقات میں خدا کا جلال۔ کہاں جلال ہے؟ مخلوقات میں، یعنی اس کی کریشن میں، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ان کے درمیان خدا اپنے جلال کو، اپنے قدرت کو، اپنے عجیب کاموں کو رکھتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ جو یونیورس آف کریٹر ہے وہ کیسا قادر مطلق اور لامحدود خدا ہے۔ تو میرے مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، یہ بھی داؤد نے لکھا، اور خدا کی حشمت کو یوں بیان کرتا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آسمان، سب سے پہلی چیز آسمان، صرف آسمان کو دیکھیں، یہ اس کی کریشن کا شاہکار ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے بیک یارڈ میں ایک چھوٹا سا لکڑیوں کا کمرہ بنایا، جس میں گرمیوں میں سردیوں میں تھوڑا نیچے جا کے ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا اچھے ماحول میں باہر کی طرف ہم بیٹھ کر ایک اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک روم بنایا ہے، اور اس کے نیچے ہم نے کتنے پلرز دیے ہیں تاکہ وہ ان پلرز کے اوپر کھڑا ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیے اس آسمان کے نیچے کتنے پلر لگے ہوئے ہیں، جس کی لمبائی اور چوڑائی لاکھوں لاکھ میل کی ہے، اربوں میل کی ہے۔ آسمان آپ چلنا شروع کر دیں تو کبھی بھی آپ سے ناپا نہیں جا سکتا، اتنا بڑا آسمان ہے۔ کیا میں نے اور آپ میں سے کسی نے آسمان کے نیچے پلروں کو لگے ہوئے دیکھا ہے؟ There is no، کوئی پلر نہیں ہے۔ تو لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے خدا کی قدرت کو دیکھیے، اس کے بڑے اور عجیب کاموں کو دیکھیے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے کہ اس فضا کو اس نے کس طریقے سے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، اس کی دستکاری کو دکھاتی ہے، اس نے کس طرح اس چیز کو کریٹ کیا، بنایا ہے۔ پھر لکھا ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام ہے، نہ بولنا ہے نہ کلام ہے، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود 4 آیت میں لکھا ہے ان کا سر، کس کا؟ جو خدا ان کی کریشن ہے، جو خدا نے چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں۔ اوپر جو ہم بات کر رہے تھے، فضا اس کی دستکاری اور آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ نہ دن سے دن بات کرتا ہے، نہ اور رات کو حکمت سکھاتی ہے، نہ بولنا ہے نہ کلام ہے، نہ ان کی آواز سنا دیتی ہے، لیکن ان کا سر زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو فضا ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک پردہ ہے۔
اور ایک گیت بھی کسی نے لکھا بڑا خوبصورت، نیلے آسماں کے پار جائیں گے جہاں رہتا میرا یسوع ہے، نیلے آسماں کے پار جائیں گے جہاں رہتا میرا یسوع، جہاں میرا یسوع رہتا ہے، جہاں میرا ابا فادر رہتا ہے، جہاں پاکرو بسیرا کرتا ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہاں پہ دیکھیے جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا کا بنایا ہوا ہے، آسمان ہو یا فضا ہو، نہ تو وہ بولتے ہیں اور نہ کلام کرتے ہیں، خاموشی سے اپنی جگہ پہ اس کی دستکاری کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سر ہے، اس کی ایک تال ہے، ان کا ایک بولنا ہے، ان میں ایک کلام ہے کہ وہ نہ بولتے ہوئے بھی اور نہ کلام کیے ہوئے بھی وہ خدا کا منہ بولتا شاہکار جو ہے وہ دنیا کو امیز کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، بول چال سے، چلنے سے ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں کلام کرنے کا موقع نہ بھی ملے کہیں بھی، لیکن ہمارے رویے ہمارے لیے کلام بن جائیں، دوسروں کے لیے کلام بن جائیں۔ کیونکہ سنیے غور سے، جیسے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا، فضا اس کی دستکاری کو بیان کرتی ہے، ویسے ہی انسان بھی خدا کا شاہکار اور ماسٹر پیس ہے جسے خدا نے کریٹ کیا ہے۔ یار اگر وہ آسمان اور فضا بغیر بولے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں تو سنیے، ہم تو آسمان اور فضا سے کہیں زیادہ عمیق مخلوقات میں سے خدا کی ایک مخلوق ہے، جس کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔ ہاللیلویہ۔ کس لیے ہمیں خدا نے بنایا؟ تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم صرف 2 گھنٹے کے جو چرچ میں بیٹھتے ہیں نا، ہم اس کے مسیحی ہیں، لیکن جب ہم 2 گھنٹے کے چرچ کر کے جب باہر نکلتے ہیں چرچ بلڈنگ میں سے، تو پھر ہم کہتے ہیں اب یہ دنیا ہماری ہے اور ہم دنیا کے ہیں۔ وہاں ہمیں اپنے کریکٹر کو اپنی روزمرہ زندگی میں دنیا کے سامنے اپنے مسیحا کی اس خوبصورت کریشن کو مینیفیسٹ کرنا ہوتا ہے، ظاہری طور پر دنیا کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے کہ یس وی آر belongs ٹو God and we are the people and the children of God۔ ہم نے اپنے رویوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے سے، بول چال سے، بغیر بولے ہم نے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ کون کرتا ہے ایسا کام، اور جو خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو دلہے کی مانند، یہ ہے میری فیورٹ آیتیں، یہ 2 آیتیں جو ہے 5ویں اور 6ٹھی آیت، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے۔ جیسے نئے میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک کمرے میں اپنے پیار اور محبت کے وسیلہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور خدا کی طرح ایک نئی کریشن میں، اس کی خوبصورت کریشن ہونے کے ناطے جیسا وہ کریٹ چیزیں کرتا ہے، ہمیں بھی اس نے کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اس کی محبت، اس کا پیار، وہ جو خلوت خانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے جو کریٹیو تھنگز کو پیدا کرتا ہے۔
سنیے غور سے، کلام خدا میں لکھا ہے جو دلہے کی مانند جیسے دلہا اور دلہن اپنے خلوت خانے میں ہوتے ہیں، ویسے ہی خداوند کہتا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ جیسے پہلوان بھی اگر چاہتا ہے کہ اسے پبلکلی سرٹیفائی کیا جائے یا اس کو سیرا ملے یا اسے سونے کا تغمہ ملے یا کوئی اسے انعام کی صورت میں کوئی چیز ملے، تو سنیے غور سے اس کو ایک انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس لائق بناتا ہے کہ یس آئی ایم دا ونر، آئی ایم دا وکٹوریس پرسن۔ یسوع مسیح بھی اس سے پہلے کہ صلیب کی طرف جاتے، سنیے غور سے، یسوع مسیح رات کے پیروں میں خدا کے ساتھ ساری رات کلام میں لکھا ہے، خدا کے ساتھ رابطے میں اپنا وقت گزار دیتے، کیونکہ جتنی بڑی جنگ ہے اتنا ہی بڑا آپ کے ساتھ خدا کا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کے لیے فتح کو حاصل کر کے، اور اس فتح کو جو ہم سے ہو نہیں رہی تھی، یسوع مسیح نے جسم میں آ کر ہمارے لیے فتح کو حاصل کیا اور پھر اس فتح کو لے کر ہماری جھولی میں فتح کا تحفہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے لیے یسوع مسیح نے قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ جیسے دلہا جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے نا، یسوع مسیح نے یہ کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ دیکھا یسوع ساری رات دعا میں وقت گزارتا، خلوت خانے میں، یعنی جہاں کوئی اسے نہیں دیکھتا، یسوع وہاں بیٹھ کر خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو رکھتا تھا۔ تبھی تو وہ ابلیس پر غالب آیا، تبھی تو اس نے میرے اور آپ کے لیے فتح کو حاصل کیا۔ ایک دلہے کی مثال دی اور ایک پہلوان کی مثال دی، اور یہ پہلا کرنتھیوں 9 باب میں بھی پہلوان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہی پہلوان سیرا حاصل کرتا ہے جو انتھک محنت کرتا ہے۔ کشتی میں، ریسلنگ میں جانے سے پہلے، دنگل میں لڑائی لڑنے سے پہلے ایک پہلوان کی پیچھے کتنی محنت اور اس کی کثرت ہوتی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کئی مہینے تک اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کی خوراک کا، اس کے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، اس کے روزمرہ کے شیڈیول کو بنایا جاتا ہے، ڈسپلن میں لایا جاتا ہے۔ اور اگر پہلوان ڈسپلن میں نہیں آئے گا تو وہ کبھی بھی اپنی ریسلنگ کو، اپنے دنگل کو جیت نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے اور پہلوان کی طرف اپنی دوڑنے کو خوش ہے، وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، وہ دلہا جو اپنے خلوت خانے سے اور وہ پہلوان جو اپنی دوڑ میں دوڑنے کے خوش ہے، یعنی جو خوشی سے محنت کر کے اپنے سونے کے تغمے کے لیے، اپنی وکٹری کے لیے محنت کرتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ لکھا ہے وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں ہے۔ پھر جب ایک متعلقہ شخص جو خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک پہلوان جب اپنے مقابلے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتا ہے تو کوئی اسے اس مقابلے میں جیتنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس نے پراپر محنت کی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو آسمان کی انتہا سے جو واقعی محنت کرتا ہے، وہ کلام کہتا ہے آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے۔ آسمان کی انتہا سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو خلوت خانے میں اپنے آپ کو بند کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں رہتا ہے، وہ اس کی جو ٹیک آف ہے نا، سنیے غور سے، اس کا جو ٹیک آف ہے، جہاں سے وہ اپنی اڑان بڑھتا ہے، وہ پھر زمین سے نہیں بڑھتا۔ وہ اپنا پتا ہے اپنے جہاز کی اڑان کہاں سے بڑھتا ہے یا اپنی زندگی کا سفر کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے ایوری ڈے؟ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے۔
یعنی جہاں ہاللویا، پھر ایمانداروں کا رنوے زمین نہیں ہوتا، ایمانداروں کا رنوے آسمان بن جاتا ہے. یہ جتنی نیلی چھتری آپ دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کا رنوے ہے، where you take off your aircraft. اپنے ایمان کے جہاز کو جہاں سے آپ ٹیک آف کریں گے نا، یہ وہ رنوے ہے جہاں سے آپ نے ٹیک آف کرنا ہے. یہ نیلی چھتری آپ کے لیے رنوے ہے. یہاں سے خدا کہتا ہے میں تیری اڑان کو سٹارٹ کرواؤں گا، اور پھر جب تو یہاں سے اڑان بھرے گا تو لکھا ہے اس کی باز گشت، یا اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوگی. پھر لکھے نا تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. پھر ہم زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہو سکتے ہیں، ادروائز نو. پھر اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بارا نہیں. پھر جب آپ آسمان کی انتہا سے نکلیں گے، سنیے میرے بہن اور بھائیو، آپ کی حرارت، آپ کا ٹیمپریچر جو آپ اڑان بھریں گے وہ سپر سونک جہاز کی طرح. میں نے ایسے جہاز دیکھے سپر سونک جو گھنٹوں کے سفر منٹوں میں طے کر دیتے ہیں. یعنی اگر پاکستان کا سفر 7 گھنٹے کا نا، تو انہوں نے 1 گھنٹے میں ادھر پہنچ جانا ہے، یا میں بھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جانا ہے. یہ ہے سپر سونک، اور یہ آپ کی اڑان ہے. خداوند کہہ رہا ہے اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی جو آسمان کی انتہا سے نکلے گا کہ اس کی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اینڈ دس از یو اینڈ می مائی ڈیئر. یہ میں اور آپ ہیں. خدا کی وہ دستکاری ہیں جس کو خدا اتنی شدت کی حرارت سے بھر دے گا نا، روح القدس کے مسا سے بھر دے گا، پھر آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا. دس از یو اینڈ می. باقی باتیں کل ہوں گی. کلام لمبا ہو رہا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہو، برکت دے، اور آپ کو اس کلام کو سمجھنے کا فضل اور توفیق بخشے. آج زبور 19 کا ہم نے آدھا حصہ پڑھا ہے، کل ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. گاڈ بلیس یو اینڈ بائے بائے.